اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا وہ ایک جملہ جسے 1400 سال سے تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے کی بنیاد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ خود اس جملے کا اپنا مقام اور عربی زبان کا بلاغتی نظام اس دعوے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ روایتی ممبروں سے صدیوں سے آپ کو ایک خاص بیانیے کے تحت یہ پٹی پڑھائی گئی کہ یہ جملہ غدیر کے میدان میں ایک مخصوص اعلان کے بعد نازل ہوا تھا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا علمی چیلنج رکھنے والے ہیں جس کا روایتی کہانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اب آپ خود قرآن کھول کر اس آیت کا ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ عز و جل نے اس کائنات کے سب سے بڑے اعلان تکمیل کو قرآن نے کس جگہ اور کن احکامات کے بالکل بیچ میں فٹ کیا ہے، ایک ایسا مقام جو بظاہر اس پورے مسلکی بیانیے سے دور دور تک میل نہیں کھاتا۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ معاذ اللہ اس کلام کے تسلسل میں کوئی تضاد ہے، یا پھر حقیقت وہ نہیں جو صدیوں سے ہمارے کانوں میں انڈیلی جا رہی ہے؟ آج روایتی جذباتی تقریریں ایک طرف ہوں گی اور قرآن مجید کی اپنی متنی زنجیر اور عربی گرامر کی ناقابل تردید سائنسی اصول دوسری طرف۔ اور چیلنج صرف یہاں ختم نہیں ہوتا۔ گرامر کے اس علمی جھٹکے کے بعد ہم خود اس بیانیے کے دعوے داروں کی اپنی ہی مستند اور قدیم ترین تفاسیر کے وہ سنسنی خیز اسکرین پر لائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ خود کہیں گے کہ سچائی کو کس طرح پردوں میں چھپایا گیا۔ اگر آپ کے اندر حق کو قبول کرنے کا حوصلہ ہے تو ویڈیو میں آنے والا اگلا ہر منٹ تمام تعصبات کو چھوڑ کر اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ جڑیے، کیونکہ آج آپ کی اسکرین پر وہ حقائق آنے والے ہیں جو صدیوں کے جمود کو توڑ دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں ناظرین، اب کسی بھی جذباتی بحث سے ہٹ کر سب سے پہلے ہم اس آیت کا خالص علمی لسانی اور نحوی جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کی گرامر اس مسلکی بیانیے کے بارے میں کیا فیصلہ سناتی ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا وہ حصہ جسے بنیاد بنایا جاتا ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ روایتی ممبروں پر آپ کو یہ جملہ ہمیشہ ایک الگ اور مستقل آیت کے طور پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے، لیکن جب آپ خود قرآن مجید کھولیں گے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پورا جملہ کوئی الگ آیت نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی آیت کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آیت کے بالکل بیچ میں نازل ہوا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس پوری آیت کا متن میرے ساتھ پڑھیے۔ آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتات والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات والناطحات وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم فان اللہ غفور رحیم، یعنی تم پر حرام کیا گیا مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، یا جو چوٹ لگنے سے، اوپر سے گرنے سے، یا کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، اور وہ جو بتوں کے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد بالکل اسی آیت کے اندر اچانک وہ جملہ آتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور اسلام کو دین پسند کر لیا۔ اور یہ جملہ
ختم ہوتے ہی اسی آیت کا اگلا حصہ بغیر کسی وقفے کے دوبارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی پھر جو کوئی بھوک کی شدت میں سخت مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ اس کا جھکاؤ گناہوں کی طرف ہو تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ناظرین اب ذرا غور فرمائیے، آیت شروع ہو رہی ہے حرام گوشت کی لسٹ سے اور آیت ختم ہو رہی ہے شدید بھوک کی حالت میں اسی حرام گوشت کو مجبوری میں کھانے کی رخصت پر، یعنی موضوع کا آغاز اور موضوع کا اختتام دونوں کا تعلق خالص شریعت کے حلال و حرام کے قوانین سے ہے۔ اب عربی زبان کی بلاغت، اس کے فصیح نظام اور گرامر کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی ایک جاری موضوع کے مرکز میں کوئی جملہ لایا جائے تو اسے گرامر کی اصطلاح میں جملہ معترضہ یعنی کہ پیریتھینٹیکل کلوز کہتے ہیں، اور جملہ معترضہ کا اپنے آگے پیچھے کے الفاظ اور سیاق و سباق سے ایک گہرا منطقی اور لغوی ربط ہونا لازمی ہے۔ یہاں شریعت کے انہی آخری احکامات اور حلال و حرام کی حد بندیوں کو تفصیلاً بیان کر کے اللہ عز و جل نے اعلان فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین یعنی تمہاری شریعت کے احکامات مکمل کر دیے ہیں۔ اب اگر روایتی منبر کے اس غدیر والے دعوے کو مان لیا جائے تو گرامر کا تو یہاں پورا کا پورا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ کیا معاذ اللہ عز و جل 9 قسم کے حرام جانوروں اور سور کے گوشت کا ذکر کرتے کرتے اچانک ایک سیکنڈ کے لیے غدیر کے میدان میں امامت کا سیاسی اعلان فرماتے ہیں اور پھر اگلے ہی سیکنڈ گرامر کو توڑ کر دوبارہ بھوک اور گوشت کی رخصت پر واپس آ جاتے ہیں۔ عربی زبان کی فصاحت اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ اتنے غیر مربوط طریقے سے کلام کریں۔ یہ متنی روانی اور لوہے کی یہ زنجیر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں اکمال دین کا مطلب شریعت کے حلال و حرام کے قوانین کی تکمیل ہے، نہ کہ کوئی سیاسی تاج پوشی۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم گرامر کے دوسرے بڑے اصول پر غور کریں تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے الیوم۔ عربی نحو کے مطابق جب یوم پر الف لام داخل ہو تو یہ عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا دور یا مخصوص دن جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں پہلے سے واضح ہو۔ سورہ المائدہ کا پورا مزاج فتح مکہ اور اسلام کے غلبے کے بعد کا ہے۔ اسی جملے سے بالکل پہلے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب کافروں کی مایوسی کا تعلق کس چیز سے تھا؟ مکہ کی فتح، بت پرستی کے خاتمے، جزیرۃ العرب سے کفر کے مٹ جانے اور شریعت کے مکمل نافذ ہو جانے سے، نہ کہ غدیر کے میدان مسلمانوں کے ہی ایک اندرونی سیاسی معاملے سے۔ کافروں کو مسلمانوں کے داخلی فیصلوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ مایوس اسلام کے غلبے اور شریعت کی تکمیل سے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عربی لغت کا ایک اور باریک بلاغتی فرق دیکھیے۔ یہاں 2 الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اکمال کامل کرنا، اتمام نعمت تمام کرنا۔ عربی گرامر کے ماہرین جانتے ہیں کہ کمال اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کے پارٹس یعنی کہ اجزاء پورے کر دیے جائیں تاکہ اس میں کوئی لغوی کمی باقی نہ رہے، اور تمام اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز کا فائدہ اور اثر اپنی آخری حد تک پہنچ جائے۔ اللہ عز و جل نے شریعت کے احکامات کی حد بندیاں پوری کر کے دین کو کامل کیا اور مسلمانوں کو مکے کا اقتدار، امن اور غلبہ دے کر اپنی نعمت کو تمام کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ نعمت تمام ہونے کے فوراً بعد فرمایا کہ اب میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور غالب دین پسند کر لیا ہے۔ یہ وہ گرامر کا سائنسی اور متنی ثبوت ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ آیت کا ایک ایک لفظ اپنے آگے پیچھے کے متن سے لوہے کی زنجیر کی طرح جڑا ہوا ہے، اور اسے بیچ میں سے توڑ کر کوئی نیا عقیدہ گھڑنا عربی زبان کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ عربی گرامر کے اس علمی جھٹکے کے بعد اب آئیے ان کے اس غدیر والے دعوے کا اگلا پوسٹ مارٹم خود شیعہ مذہب کی اس کلاسک اور بنیادی ترین تفسیر سے کرتے ہیں، جہاں یہ روایتی بیانیہ اپنے ہی تضاد کے بوجھ تلے دم توڑ دیتا ہے۔ ناظرین، شیعہ مذہب میں جنہیں شیخ الطائفہ
کا مرتبہ حاصل ہے، یعنی علامہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ان کی لکھی ہوئی تفسیر التبیان اس مکتبہ فکر کی سب سے پہلی اور سب سے مستند تفسیری بنیاد مانی جاتی ہے۔ اب ذرا دل تھام کر اپنی اسکرین پر اس کتاب کی تیسری جلد کے یہ اصل سکینز ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے آپ صفحہ نمبر 222 کا یہ سکین دیکھیں، جہاں شیخ طوسی نے اس پوری آیت کا متن لکھا ہے۔ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اکمال دین کا یہ جملہ 9 قسم کے حرام جانوروں، سور کے گوشت اور مجبوری کی حالت کے احکامات کے بالکل بیچ میں قید ہے۔ چلو بھائی، اب ذرا صفحہ نمبر 226 پر چلتے ہیں، جہاں شیخ طوسی نے اس آیت کے نزول کے بارے میں اقوال نقل کیے ہیں۔ یعنی پہلا قول لکھتے ہوئے صاف اعتراف کرتے ہیں کہ ابن عباس اور السدی جیسے جلیل القدر لوگوں کے مطابق یہ آیت غدیر کو نہیں بلکہ 9 ذو الحجہ کو یوم عرفات عام حجۃ الوداع کے دن نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ اب ذرا صفحہ نمبر 227 پر آئیے، جہاں شیخ طوسی نے دوسرا اور تیسرا قول نقل کیا ہے۔ وہ تیسرے قول میں غدیر اور ولایت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی لاتے ہیں، لیکن خود ان کا 3 مختلف اور متضاد اقوال نقل کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے اپنے ہاں بھی یہ مسئلہ متفقہ نہیں ہے، بلکہ شدید تاریخی تضاد موجود ہے۔ اسی صفحے کے اوپر وہ امام الفراء کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جس کے بعد کوئی حلال و حرام نازل نہیں ہوا، جو صاف بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق صرف احکامات کی تکمیل سے تھا۔ اور اب ناظرین وہ آخری ہتھوڑا دیکھیے جو اس پورے مذہبی بیانیے کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 228 کا یہ سکین اپنی اسکرین پر غور سے دیکھیں۔ شیخ طوسی یہاں گرامر کا وہ سچ اگل رہے ہیں جسے روایتی منبر سے ہمیشہ چھپایا جاتا رہا۔ وہ صاف لکھتے ہیں، یعنی یہ جملہ ختم ہوتے ہی کلام دوبارہ حلال و حرام کے اسی پرانے موضوع پر واپس لوٹ گیا، اور آگے لکھا وَإِنَّمَا ذِكْرَ قَوْلَهُ اعتراضاً، یعنی کمال دین کا یہ پورا جملہ یہاں بطور جملہ معترضہ آیا ہے۔ سبحان اللہ! جو گرامر کا اصول، جو جملہ معترضہ کا چیلنج میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، خود شیعہ مذہب کے شیخ الطائفہ اپنی کتاب میں اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جملہ حرام و حلال کے بیچ میں صرف ایک جملہ معترضہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب خود آپ کے سب سے بڑے مفسر یہ مان رہے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، اور مفسرین کا ایک بڑا طبقہ اسے یوم عرفہ کی آیت مانتا ہے، تو منبروں سے عوام کو غدیر کے نام پر کب تک بے وقوف بنایا جاتا رہے گا؟ شیخ الطائفہ علامہ طوسی کی اس تفسیری مہر کے بعد اب کہانی میں ایک اور بڑا علمی موڑ آتا ہے۔ چلیں بھائی، اب اسی مکتبہ فکر کی ایک اور مایہ ناز، معتبر اور مستند ترین کتاب اٹھاتے ہیں، یعنی 6 صدی ہجری کے نامور مفسر علامہ امین الدین طبرسی کی تفسیر مجمع البیان۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے علامہ طبرسی نے اپنی یہ تفسیر شیخ طوسی کی اسی تفسیر التبیان کے علمی اصولوں کو آگے بڑھانے کے لیے لکھی ہے۔ اب ذرا اپنی اسکرین پر مجمع البیان کے اس دوسرے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 436 ملاحظہ فرمائیے۔ اس سکین کے بالکل آغاز میں پہلی اور دوسری لائن پر دیکھیں، جہاں واضح طور پر لکھا ہے حرمت علیکم المیتات والدم ولحم الخنزیر، اور اس کے بالکل نیچے جڑا ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ اس بات کا ایک اور زندہ ثبوت ہے کہ ان کی کلاسک تفاسیر میں بھی یہ پورا متن ایک ساتھ چھپا ہوا ہے، اور اکمال دین کا جملہ سور اور مردار کے احکامات کے نیچے ہی فٹ ہے۔ اب ذرا اسی صفحہ نمبر 436 کے بالکل درمیان میں 9ویں لائن سے شروع ہونے والی عبارت کو غور سے دیکھیے، جہاں علامہ طبرسی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جلیل القدر صحابہ اور مفسرین کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہائی لائٹ کی ہوئی اس لائن کو پڑھیے، صاف لکھا ہے قال ابن عباس و عمر و عامر الشعبی و قتادہ کانا ذالک یوم الجمعہ و کانا یوم عرفہ حجۃ الوداع، یعنی علامہ طبرسی خود اپنی کتاب میں اعتراف کر رہے ہیں کہ ابن عباس اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ آیت غدیر کو نہیں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ 9 ذی الحج کو نازل ہوئی تھی۔ اور
اور ناظرین یہاں پر علامہ طبرسی جو فائنل ہتھوڑا مارتے ہیں، ذرا اس سے تھوڑا نیچے ہائی لائٹ کی ہوئی عبارت کو دیکھیے. وہاں لکھا ہے وقال الطاؤس بن شہاب و شہر بن ہوشب و اکثر المفسرین نزلت هذا الآیہ یوم عرفہ حجۃ الوداع. لفظوں پر غور کیجئے. وہ اکثر المفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ یہ آیت یوم عرفہ یعنی حجۃ الوداع کے دن اتری تھی، غدیر کے میدان میں نہیں. اب مجھے بتائیے، پہلے ان کے سب سے بڑے شیخ الطائفہ علامہ طوسی نے تفسیر طبیان میں مانا کہ یہ جملہ حرام و حلال کے احکامات کے بیچ میں صرف ایک جملہ معترضہ ہے، اور اب ان کے بعد علامہ طبرسی معجم البیان میں گواہی دے رہے ہیں کہ مفسرین کی اکثریت اسے غدیر کی نہیں بلکہ یوم عرفہ کی آیت مانتی ہے. جب ان کے اپنے گھر کے یہ اتنے بڑے برج، اتنے بڑے مفسرین خود چیخ چیخ کر یہ سچائیاں اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں، تو ان ممبروں کے پاس عوام کو غدیر کے نام پر جذباتی کرنے کا کیا علمی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ ذاکروں آپ بتاؤ. ناظرین سچائی بالکل صاف، واضح اور لوہے کی طرح ٹھوس ہو کر آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایک طرف اللہ کے قرآن کی اپنی محکم گرامر، اس کا فصیح نظام اور متنی زنجیر ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہاں دین کی تکمیل کا مطلب شریعت کے قوانین کی تکمیل ہے، اور دوسری طرف خود ان کے اپنے گھر کی گواہی ہے. میں نے تو آج صرف 2 کلاسک کتابوں کے سکینز آپ کو دکھائے ہیں، ورنہ اگر آپ دوسری صدی کی سب سے قدیم بنیاد تفسیر قمی اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ تو غدیر کے اس دعوے پر سرے سے بالکل خاموش ہے. اور اگر آپ ان کے دور جدید کے سب سے بڑے مفسر علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان بھی کھولیں تو انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ متنی طور پر یہ پوری آیت ایک دوسرے کے ساتھ لوہے کی زنجیر کی طرح قید ہے. قرآن مجید کوئی بکھرے ہوئے جملوں کا مجموعہ نہیں ہے کہ جہاں جس کا جو مذہبی یا سیاسی نظریہ دل چاہے وہ آیت کا ایک ٹکڑا بیچ میں سے کاٹے اور اپنی من پسند کہانی وہاں فٹ کر دے. اب فیصلہ میں آپ کی عقل اور ضمیر پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو ممبروں سے سنائی جانے والی صدیوں پرانی جذباتی کہانیاں قبول کرنی ہیں یا اللہ کے اس بے عیب قرآن کے اپنے الفاظ، اس کی گرامر اور خود ان کے اپنے بڑے مفسرین کا یہ سچ. اگر آپ کو میری یہ تحقیق مخلصانہ علمی کوشش لگی ہے یا پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ، تاکہ یہ سچ ہر طالب حق تک پہنچے. کمنٹ سیکشن میں اپنی علمی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس تحقیقی سفر کا حصہ بننے کے لیے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. کوئی جبر نہیں ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے. والسلام.